السلام علیکم۔ ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے، کچھ دوستوں کے ساتھ اندرون سندھ جانا ہوا تو سردی ان دنوں بڑی شدید تھی اور دھند بھی بڑی زبردست ہو رہی تھی۔ گاڑی میں چلا رہا تھا تو ویزیبلٹی کافی کم ہوتی جا رہی تھی، تو ہم دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بجائے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں اور جب تھوڑی ویزیبلٹی کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ آگے سفر کریں گے۔ تو دھند بھی بڑی شدید تھی، سردی بھی بڑی تھی، بڑی مشکل سے ہم نے کوئی جو ہے دھندلے دیکھتے ہوئے ایک ہوٹل دیکھا اور ہم نے اس میں جو ہے وہ گاڑی لے کر گئے۔ جو لوگ باہر جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ہائی وے ہوٹلز ہوتے ہیں ان کا احاطہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں نے ریکویسٹ کی کہ یار سردی اتنی زیادہ ہے، آپ کائنڈلی ہمیں ذرا پہلے ہوٹل کے گیٹ پہ ڈراپ کر کے پھر آپ گاڑی پارک کر کے آ جائیں۔ تو میں ایسے اچھے کام کرتا رہتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہوں میں، مان گیا کہ چلیں یہ قربانی دینے کے لیے ہم موجود ہیں۔ تو ان کو میں نے ویسے ہی جیسا کہ طے پایا تھا، ان کو میں نے ہوٹل کی جو انٹرنس تھی اس پہ اتارا اور میں گاڑی پارک کرنے خود اکیلا چلا گیا۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو اٹ واز فریزنگ کولڈ، مطلب میں نے ٹیمپریچر دیکھا تو نہیں تھا لیکن شاید باہر کوئی مائنس نہیں ہوگا تو مائنس کے آس پاس ہی ہوگا، یا پھر مجھے زیادہ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ گاڑی ظاہر ہے گرم ہوتی ہے، ہیٹر وغیرہ چل رہا تھا اور اچانک میں باہر نکلا تو جیسے ہی میں باہر نکلا میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ اتنا سفر طے کرنا۔ خیر ہمت کرنی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں گاڑی سے نکلوں گا، اور جیسے وہ بارش میں نہیں ہم لوگ گاڑی پارک کر کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کم سے کم گیلے ہوں، تو اسی طرح سے میں نے ڈیسائیڈ کیا، اپنا مائنڈ بنایا کہ جی بس میں نے نکلنا ہے اور وہ سامنے گیٹ ہے اور میں نے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ اس میں انٹر ہو جانا ہے۔ تو اسی طرح سے جی میں نکلا ہوں اور میں نے دروازہ بند کیا ہے، گاڑی لاک کی ہے اور میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی جس نے میرے خیال سے مشکل سے کوئی سویٹر وغیرہ پہنا تھا، میرا اتنا کوئی دھیان اس پہ گیا نہیں، میں اپنی سردی سے بڑا کانپ رہا تھا، تو اس نے مجھے روکا اور کہا یہ بھائی پین لے لیں۔ اس نے وہ وہاں کی اپنا مقامی زبان جو سندھی ہے اس میں مجھے کہا، اور میں سندھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، تو اس کو میں نے ڈانٹ دیا ایک دم نہ کر کے، کیونکہ میں بھاگ رہا تھا اور وہ مجھے روک رہی تھی، تو میرے پاس اتنا وہ اسٹیمنا تھا نہیں کہ میں رکوں اور اس سے ڈیل کروں، تو میں نے ڈانٹ کر جو ہے بالکل گیٹ کے قریب چلا گیا۔ وہاں جا کر جب میں گیٹ کے قریب پہنچا تو میں نے یہ ریئلائز کیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ جو سفر میں گاڑی سے اتر کے ہوٹل تک نہیں کر سک رہا ہوں، وہ بچی وہاں پہ کھڑی ہوئی پین بیچ رہی ہے۔ اس کی کیا مجبوری ہوگی، کیا اس کے حالات ہوں گے؟ ظاہر ہے وہ میں ایک اچھا ویل بلڈ آدمی ہوں اور مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے تو اس کے لیے بھی وہی موسم ہے۔ تو اس چیز نے نا تھوڑا سا مجھے موٹیویٹ کیا کہ یار تم کو واپس جانا چاہیے۔ تو وہ پھر جب ذہنی حالات بدل جائیں تو پھر سردی اور گرمی کا تعلق بھی اس سے بڑا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی موٹیویشن آئی اور میں واپس چلا گیا۔ تو میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ کیا بیچ رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں یہ پین بیچ رہی ہوں، یہ پین آپ مجھ سے لے لیں۔ میرا تعلق کیونکہ ٹیچنگ سے ہے، ٹیچر ہوں اور پڑھانے وغیرہ سے میرا سارا رہتا ہے سلسلہ، تو پین عموماً میرے پاس ہوتا ہی ہے، تو مجھے پین کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن بہرحال اس کے لیے میں نے جو ہے چند پیسے نکال کر میں نے اس کو دیے کہ جو ہے جو پین کی قیمت سے تھوڑے زیادہ ہی تھے، اس کو میرے اور اللہ کے درمیان رہنے دیں کہ وہ کتنے تھے۔ تو وہ دے کر جو ہے میں، کیونکہ سردی تو تھی ہی، تو میں نے اس کو وہ پیسے دیے، اس نے وہ رکھے اور میں بھاگتا ہوا پھر واپس ہوٹل میں اندر چلا گیا۔ وہاں میں گیا تو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے جو چائے وغیرہ کا کہہ چکے تھے، اور چائے بھی تقریباً آنے ہی والی تھی، ہم لوگ بس اپنا گپ شپ میں لگ گئے، اور میں بھول بھال گیا کہ باہر اس وقت ہوا کیا ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی بچی جو ہے وہ گیٹ پر ہوٹل کے جو ہے کھڑی ہوئی اور اندر آنے کی اس ہال میں کوشش کر رہی ہے، تو جو ہوٹل کا دربان کہہ لیں یا پتہ نہیں ہیڈ ویٹر تھا وہ، تو وہ اس کو روک رہا ہے، اس کو اندر نہیں آنے دے رہا۔ تو میری اس ظاہر بچی سے ابھی انٹریکشن ہوا تھا تو میری اٹینشن اس بچی نے لے لی، تو میں اٹھ کے اس کے پاس گیا، تو اس کو میں نے کہا کہ یہ بچی کو جو ہے نا اندر آنے دو۔ تو جیسے ہی مجھے اس بچی نے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی، تو اس نے ایک دم سے آ کر میری طرف آئی
اور آ کر جو ہے وہ اس نے جب اس کو اندر آنے دیا تو مجھ سے اس نے بات کی، کہا کہ بھائی آپ پیسے دے آئیں، یا اپنے پین آپ لینا بھول گئے تھے مجھ سے، تو آپ کے یہ پین ہیں یہ آپ مجھ سے لے لیں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں بیٹا، پین کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس کافی سارے پین ہیں، تو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اس بچی کے جواب نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں پین بیچ رہی ہوں، میں بھیک نہیں مانگتی۔ اس کے ایٹیٹیوڈ نے مجھے اتنا متاثر کیا اس وقت کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پھر میں اس کو دوبارہ کہوں کہ میں پین نہیں لوں گا، کیونکہ جو کانفیڈنس، جو ایٹیٹیوڈ اس کا تھا، تو شاید کہیں میرا بھی نہیں تھا، کیونکہ شاید میں اپنے بزنس میں، یا میں اپنے ٹیچنگز میں، یا میں اپنے کہہ لیں کہ جو بھی میرے معاملات ہیں، جو میرا ذریعہ معاش ہے، شاید میں اتنا سنسیئر نہیں ہوں، یا پھر اگر میرا رب تعالیٰ سے بھی آپ دیکھ لیں تو شاید میری دعائیں، میری عبادتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ جو اس نے مجھے نوازا ہوا ہے۔ اس نے بڑا کرم کیا ہوا ہے جی، مجھے جسم کے پورے حصے دیے ہوئے، میرے دسترخوان پہ کھانے کی مجھے کم از کم پریشانی نہیں ہوتی، اور باقی معاملات ہیں، رہنے کے لیے چھت دی ہوئی ہے، اور جو آپ لگا سکتے ہیں جو ایک اچھی زندگی میں ہوتا ہے وہ اس نے نوازا ہوا ہے۔ لیکن ہماری عبادتیں کس قابل ہیں کہ ہم اپنے مصروف وقت میں سے ذرا سا ٹائم نکالتے ہیں نماز کے لیے یا باقی عبادتوں کے لیے، یا کبھی کبھار تو شاید وہ بھی اسکپ کر جاتے ہیں اور قضا پڑھ لیں گے، یا پھر کبھی قضا بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، کیا اس کے برابر ہم کوشش کر رہے ہیں؟ میں کوشش کے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ایٹ لیسٹ اپنی پوری ایفرٹ سے کوشش کر رہے ہیں؟ خیر وہ پین میں نے اس سے لے کر رکھ لیے، اور اس نے بڑا ایک مجھے جو ہے نا میسج دیا، اور میں اس دربان کو دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو اس نے مجھے بڑا وارملی ویلکم کیا تھا، اور مجھے چائے بھی پیش کی جا رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ جاتے ہوئے شاید ہم 5 کپ یا چائے کے جو ہے وہ اس کو 100 روپے پر کپ دے دیں یا 50 جو بھی ہوتا ہے، تو میں 100-200 روپے اس کو دے کے جاؤں گا۔ لیکن اس بچی کا جتنے مورلس وہ اس کو روک رہا تھا۔ تو اس سے مجھے میری جو لرننگ ہوئی وہ 2 ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے ہمارے جو بھی معاملات ہیں ان میں ایک سنسیئرٹی رکھنی چاہیے، کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے نا، یہ ہمارا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کسی سے کچھ لیا ہے تو میں اس کے برابر کی اس کو یا تو چیز دوں، یا پھر میں وہ اس سے لوں ہی نہیں۔ میرا فوکس دینے پہ زیادہ ہونا چاہیے بجائے لینے کے۔ دوسری چیز کہ ہمیں انسان کو جو ہے نا وہ بظاہر طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک سویٹر اگر اس کا ٹھیک نہیں ہے یا کیا ہے تو اس کے اندر کے کتنے جو ہے وہ معاملات اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں اس کو تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو بس یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا، میرا دل چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے، دوستوں سے شیئر کیا جائے۔ اس بات کو بھی کافی ٹائم ہو گیا، بس ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آئی تو میں نے کہا چلیں یہ بات شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔